السلام علیکم لسنرز۔ ایک روز صبح سویرے ہی دو آدمی تھانے میں یہ اطلاع لے کر آئے کہ گندے نالے کے پل کے نیچے ایک انسانی لاش کیچڑ میں دھسی پڑی ہے اور اس کے اوپر بھی کیچڑ کی تہہ جمی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً ASI سے کہا کہ وہ اپنا عملہ ساتھ لے کر جائے اور لاش نکلوا کر ضروری کارروائی کرے۔ ASI چلا گیا اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ ہانپتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ نالے سے ملنے والی لاش دھورے شاہ کی ہے سر۔ ASI نے کہا تو میں بھی اچھل پڑا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے غفار؟ میں نے پوچھا۔ وہ لاش دھورے شاہ کی ہی ہے؟ بالکل سر، ASI غفار نے کہا۔ وہ 100% دھورے شاہ کی لاش ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل لاش تھانے لے کر آئے گا تو آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ میں بڑی بے چینی سے لاش کے تھانے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں غفار نے لاش کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ دھورے شاہ کو قتل کیا گیا ہے اور لاش پر برچھی یا کلہاڑی کے زخموں کے نشانات موجود ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لاش تھانے میں آ گئی۔ اسے ایک پرانی سی چارپائی پہ رکھا گیا تھا اور اوپر ایک میلی سی چادر ڈال دی گئی تھی۔ میں نے چادر اٹھا کر لاش کو دیکھا اور پہلی نظر میں ہی دیکھ لیا کہ یہ دھورے شاہ کی لاش ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ریشمی کپڑے کا کرتا اور ریشمی لاچا پہن رکھا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کیا گیا ہے۔ کلہاڑی کا ایک وار گردن کے داہنی طرف اس جگہ پر کیا گیا تھا جہاں گردن کندھوں سے ملتی ہے۔ یہ بڑا کاری وار تھا اور خاصا گہرائی تک چلا گیا تھا اور غالباً یہی موت کا سبب بنا ہوگا۔ کلہاڑی کا ایک وار کالر بون یعنی ہنسلی کی ہڈی پر لگا تھا اور ہڈی کٹ گئی تھی۔ ہنسلی کی ہڈی انسانی جسم کی سب سے نازک ہڈی ہوتی ہے اور معمولی ضرب سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کلہاڑی کا تیسرا وار پسلیوں پر لگا تھا اور 2 پسلیوں کو گہری ضرب لگی تھی۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو کرتے کی جیب سے کچھ چھوٹے نوٹ نکلے اور کچھ بھیگے ہرے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی بھی موجود تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اسے لوٹنے کی غرض سے قتل نہیں کیا بلکہ یہ قتل دشمنی کا نتیجہ تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کی۔ اس کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تو میں اس قتل کے کیس کے متعلق سوچنے لگا۔ میں بڑا حیران تھا کہ دھورے شاہ جیسے نامی گرامی بدماش کو کس نے قتل کر دیا۔ بڑے بڑے غنڈے بدماش اس سے ڈرتے تھے اور تھانے میں بھی اس کا ریکارڈ موجود تھا۔ وہ ہسٹری شیٹر تھا۔ پولیس والے بھی سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ASI غفار خاصا بوکھلا گیا تھا۔ دھورے شاہ رحیم پور کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام نہ جانے کیا تھا۔ سب لوگ اسے دھورے شاہ کہتے تھے۔ وہ اپنی اچھی صحت اور دلیرانہ وارداتوں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ وہ دھورے قد اور گٹھے ہوئے بدن کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ بھرا بھرا تھا۔ اس پر بڑی بڑی مونچھیں اسے باروب بناتی تھیں۔ وہ بے انتہا طاقتور انسان تھا۔ میلوں ٹھیلوں کا وہ بڑا شوقین تھا اور خصوصی اہتمام سے میلے پر جاتا تھا۔ اس کا میلے میں جانے کا انداز بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ وہ گہرے سبز رنگ کا کڑھائی والا ریشمی کرتا اور ریشمی لاچا پہن لیتا تھا۔ سر پر لمبے بالوں کو ایک ریشمی پٹی باندھتا اور ایک ریشمی پٹکا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ڈھول کے تھاپ پر کبھی ایک ٹانگ پر اور کبھی دوسری ٹانگ پر ناچتا ہوا کئی فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے میلے تک پہنچ جاتا تھا اور بھرے میلے میں ڈانگ سوٹے کی لڑائی کے لیے للکارتا تھا، مگر اس کے خوف سے کسی کو اس کے مقابلے پر آنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ رات کے وقت اس علاقے میں اس کی حکومت ہوتی تھی۔ لوگ ڈر کے مارے ادھر سے گزرتے ہی نہیں تھے۔ اگر کوئی گھڑ سوار یا تانگے والا رات کو ادھر سے گزرتا تو دھورے شاہ کے حدود میں آ کر رفتار تیز کر لیتا، لیکن دھورے شاہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ کر بھاگتے گھوڑے یا ٹانگے تک پہنچ کر باگ پکڑ کر روک لیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے گھوڑے شاہ بھی کہتے تھے۔ اب اسی دھورے شاہ کو کسی نے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا تھا تو میرا حیران ہونا بجا تھا، کیونکہ وہ اکیلا 2-3 آدمیوں پر بھاری تھا۔ وہ بے شک جرائم پیشہ آدمی تھا، لیکن مجھے اس کے قتل کی تفتیش کر کے قاتل کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دھورے شاہ کسی دوسرے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی اکثر آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی تفتیش کا آغاز انہی لوگوں سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ
بہت جلد آ گئی تھی۔ اس میں موت کا سبب زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا اور اس کا باعث وہی کلہاڑی کا زخم تھا جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ مقتول کے معدے میں دیسی شراب کی خاصی مقدار پائی گئی ہے۔ موت کا وقت آدھی رات کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ مقتول کا چونکہ کوئی وارث سامنے نہیں آیا تھا اس لیے اس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ میں نے اپنے مخبروں کو طلب کیا۔ ان میں عادی جرائم پیشہ لوگ بھی تھے اور معزز لوگ بھی۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا دورِ شاہ کی کسی سے ایسی دشمنی تھی کہ نوبت قتل تک پہنچ جاتی۔ اس کے علاوہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات بھی معلوم کریں کہ پچھلے دنوں میں دورِ شاہ کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا۔ ایک بار اس کیس کا کوئی سرا میرا ہاتھ لگ جاتا اور معمولی سا سراغ بھی مل جاتا تو پھر میرا کام آسان ہو جانا تھا۔ یہ مخبر اس کام کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اپنے مطلب کی معلومات کہاں سے حاصل کرنی ہیں اور کیسے حاصل کرنی ہیں۔ اگلے دن سے مخبر میرے پاس رپورٹیں لے کر آنے لگے اور دورِ شاہ کے قتل ہونے سے چند دن پہلے کی خبریں لانے لگے۔ ان میں کوئی ایسی خبر نہیں تھی جس سے یہ تاثر ملتا کہ فلاں واقعہ دورِ شاہ کے قتل کا باعث بنا ہوگا۔ پھر ایک اور مخبر آیا۔ یہ میرا بڑا ہی کامیاب مخبر تھا۔ ویسے تو جرائم پیشہ تھا اور چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا لیکن زبان کا جادو چلانا جانتا تھا اور لوگوں کے گھروں کے اندر کے بھید بھی نکال لاتا تھا۔ اس نے جو بات سنائی اس سے مجھے ایسا لگا جیسے اس نے دورِ شاہ کے قاتل کو میرے سامنے لا کھڑا کیا ہو۔ اس مخبر نے جو بات سنائی وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دورِ شاہ میں جہاں اور بہت سی برائیاں تھیں وہاں وہ دیسی شراب بھی پیتا تھا اور طوائف بازی کا بھی شوقین تھا۔ اس وقت اس کی ایک نوخیز اور حسین طوائف دلربا اسے بہت پسند تھی اور وہ اس پر دل کھول کر پیسہ لٹاتا تھا۔ جب وہ دلربا کے پاس چلا جاتا تھا تو پھر کسی اور کو کوٹھے پر نہیں آنے دیتا تھا۔ اگر پہلے سے محفل ہوتی تو اس کی آمد پر پہلے سے موجود تماشبینوں سے معذرت کر کے محفل برخاست کر دی جاتی تھی۔ تماشبین اس بات کا برا تو مناتے تھے لیکن دورِ شاہ کے خوف سے چپ چاپ چلے جاتے تھے۔ یہ بات مشہور تھی کہ دورِ شاہ اور دلربا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور یہ نوبت عشق تک جا پہنچی ہے۔ قتل سے تقریباً 15 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ دورِ شاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دلربا کے کوٹھے پر گیا تھا تو وہاں اس وقت ایک اور جرائم پیشہ جس کا نام رنگو تھا بیٹھا ہوا تھا۔ میں رنگو کو جانتا تھا۔ اس کا اصل نام تو اورنگ زیب تھا لیکن سب اسے رنگو کہتے تھے۔ دورِ شاہ کے پائے کا بدماش تھا لیکن طاقت اور دلیری میں دورِ شاہ سے کم تھا۔ رنگو اور دورِ شاہ کی آپس میں سرد جنگ چل رہی تھی لیکن دونوں میں سے کوئی بھی کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ مختصر یہ کہ رنگو دورِ شاہ سے دبنے والا آدمی نہیں تھا۔ دورِ شاہ کی آمد سے رنگو کے رنگ میں بھنگ پڑ گئی تھی اور جمی جمائی محفل رک گئی تھی۔ رنگو نے دلربا سے کہا کہ وہ ناچ گانا جاری رکھے اور کسی کی پرواہ نہ کرے۔ معافی چاہتی ہوں سرکار، دلربا نے بڑے ادب سے کہا۔ آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ شاہ جی کے آنے پر محفل روک دی جاتی ہے۔ یہ طوائف کا کوٹھا ہے، کسی شاہ کا ڈیرا نہیں۔ رنگو نے غصے سے کہا۔ یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ ہم پہلے سے یہاں موجود ہیں اس لیے ہمارا حق پہلے ہے۔ تم شاہ جی کو بعد میں بلا لینا۔ یہ سن کر دورِ شاہ کو غصہ آ گیا اور قریب تھا کہ دلربا کا کوٹھا میدان جنگ بن جاتا۔ اچانک دورِ شاہ نے بجلی کی سی تیزی سے لمبے پھل والا چاقو نکالا اور رنگو کی شہرک پر رکھ دیا۔ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، دورِ شاہ نے کہا، ورنہ ایک ہی جھٹکے میں شہرک کاٹ دوں گا۔ رنگو ڈرنے والا آدمی نہیں تھا لیکن موت کا فرشتہ اسے اپنی شہرک کے نزدیک محسوس ہوا تو اس نے پسپائی اختیار کر لی اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اسے اس بے عزتی کا بڑا رنج تھا۔ اس کے ساتھیوں کے سامنے دورِ شاہ نے اس کو ذلیل کر کے دلربا کے کوٹھے سے نکال دیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ میرے مخبر نے یہ ساری باتیں رنگو کے ایک اور ساتھی سے معلوم کی تھیں جو اس کا دوست تھا۔ میں نے اس سے اپنے کام کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے میں نے اسے کچھ نقد انعام اور شاباشی دی تو وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے ASI کو بلا کر تمام صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ میرا اور اس کا ایک ہی خیال تھا کہ دورِ شاہ کو رنگو نے قتل کیا ہے اور اس کے پاس قتل کی وجہ بھی موجود ہے۔
میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے جائے اور رنگو کو تھانے لے کر آئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ شرافت سے نہ آئے تو اسے ہتھکڑی لگا کر لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ لے کر چلا گیا اور تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد رنگو کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ وہ شرافت سے آ گیا تھا اور ہتھکڑی لگانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس نے آتے ہی بڑے غلامانہ انداز میں تقریباً رکوع کی حالت میں جھک کر سلام کیا۔ حکم آغا صاحب، اس نے بڑے فدویانہ انداز میں کہا۔ خادم کو کیسے یاد کیا؟ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا رنگو، میں نے اس سے کہا۔ جو پوچھوں سچ سچ بتاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ آپ پوچھیں سرکار، رنگو نے کہا۔ غلط بیانی کروں تو بے شک کھال اتار کر بھس بھروا دینا۔ تمہیں معلوم ہے کہ دورے شاہ مارا گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں سرکار، رنگو نے سنبھل کر کہا۔ اڑتی اڑتی خبر تو سنی ہے کہ دورے شاہ قتل ہو گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے رنگو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایسے زبردست آدمی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سرکار، رنگو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہو۔ تمہاری اور دورے شاہ کی بھی تو دشمنی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا اور نظریں چرانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میری بھلا اس کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی، اس نے سنبھل کر کہا۔ اس سے سب ڈرتے تھے اور میں بھی اس سے بچ کر رہتا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ وہ سیدھی بات کرنے کی بجائے گھما پھرا کر بات کر رہا تھا، مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری اس کے ساتھ دشمنی تھی یا نہیں، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ بولو ہاں یا نہ۔ نہیں سرکار، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے میز پر پڑا ہوا بیت کا ڈنڈا اٹھایا اور زور سے میز پر مار کر اس سے کہا کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ڈنڈے کے دھماکے سے اچھل کر اٹھا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری عزت کی تھی اور کرسی پر بٹھایا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ میں نے پہلی بات تم سے یہ کہی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، مگر تم مسلسل جھوٹ بولتے جا رہے ہو۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے جھوٹ بولتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹتا ہٹتا دیوار سے جا لگا۔ اگرچہ وہ پختہ کار جرائم پیشہ تھا لیکن گھبرا گیا تھا۔ دلربا کے کوٹھے پر کیا ہوا تھا؟ میں نے بیت کا ڈنڈا اس کی شہرگ پر رکھ کر ذرا سا دباؤ ڈال کر پوچھا۔ اب تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اس بات کا علم ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے میں کوئی جادوگر ہوں اور اس کے اندر تک جھانک سکتا ہوں۔ ویسے تو تم اپنی زبان کے پکے ہو، میں نے اس سے کہا۔ تم نے دورے شاہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور اسے قتل کر کے اپنی قسم پوری کر لی۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اچانک اسے جیسے ہوش آ گیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھانسی کا پھندا سامنے نظر آ رہا ہو تو بڑے سے بڑے مجرم دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ موت چیز ہی ایسی ہے۔ ایک بالی بیان دے دو اور فائدہ لے لو مجھ سے۔ میں نے اسے پھسلانے کی اور لالچ دینے کی کوشش کی۔ مرنے والے سے ایک دنیا تنگ تھی۔ تم نے اسے قتل کر کے ثواب کا کام کیا ہے۔ میں کیس ایسا ڈھیلا تیار کروں گا کہ جج تمہیں شک کا فائدہ دے کر بری کر دے گا۔ رنگو پھر رونے اور قسمیں کھانے لگا۔ دورے شاہ کو اس نے قتل نہیں کیا۔ اس نے دلربا بائی کے کوٹھے پر ہونے والے جھگڑے کا اعتراف کر لیا اور یہ بھی مان لیا کہ اس نے دورے شاہ سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ لیکن سرکار، یہ قتل میں نے نہیں کیا، رنگو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں چھوٹے موٹے جرم ضرور کرتا ہوں لیکن قتل جیسا بڑا جرم کبھی نہیں کیا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی اور گھما پھرا کے اپنے مطلب کی بات اس کے منہ سے نکلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا کچا نہیں تھا کہ میرے چکر میں آ جاتا۔ مجھے چونکہ پورا یقین ہو گیا تھا کہ قتل رنگو نے ہی کیا ہے، اس لیے میں نے اس پر تشدد کرنے کا فیصلہ کیا اور ASI غفار سے کہا کہ وہ اسے لے جائے اور اس سے اقبالی بیان حاصل کر لے۔ ASI اسے لے گیا۔ وہ دن گزر گیا۔ میں تھانے سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک میرا عملہ رنگو سے اقبالی بیان لے لے گا۔ اگلے دن تھانے پہنچ کر روزمرہ کے کام نپٹائے۔ اس کے بعد ایک جھگڑے کا کیس آ گیا۔ ان لوگوں کا میں نے راضی نامہ کرا دیا۔ اس میں خاصا وقت ضائع ہو گیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ASI سے رنگو کے بارے میں پوچھا تو اس نے اقبالی بیان دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے یا نہیں؟ وہ تو پتھر بن گیا ہے سر، ASI نے کہا۔ وہ انکار پر ڈٹا ہوا ہے اور بے پناہ تشدد برداشت کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ رنگو کو میرے سامنے پیش کرے۔
ASI نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ملزم رنگو کو لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد رنگو کو ساتھ لے آیا۔ رنگو کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ رنگو کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا، جیسے بڑی دور سے بھاگتا ہوا آیا ہے۔ اس نے بڑا ظالمانہ تشدد برداشت کیا تھا۔ میں اس تشدد کی اجازت صرف عادی جرائم پیشہ ملزموں کے لیے دیا کرتا تھا۔ اقبالی ہو جاؤ اور جان چھڑاؤ رنگو، میں نے اس سے کہا، ورنہ تمہاری کھال اتار دوں گا۔ آپ کے پاس اختیار ہے سرکار، رنگو نے کمزور سی آواز میں کہا۔ آپ میری کھال اتار سکتے ہیں، لیکن میں کسی اور کا پھندا اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کی آواز اگرچہ کمزور تھی، لیکن اس کا لہجہ اس بات کا تاثر دیتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں اس کی بات پر یقین کر کے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک میں نے جتنی بھی تفتیش کی تھی، اس میں رنگو ہی ایک ایسا مشتبہ نظر آیا تھا جس پر دورِ شاہ کو قتل کرنے کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رنگو کو حوالات میں بھجوا دیا اور خود نئے امکانات پر غور کرنے لگا۔ اگر رنگو اور دورِ شاہ کے جھگڑے کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تو پھر دورِ شاہ کا قتل ایک اندھا قتل بن جاتا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ قتل کی تفتیش کے لیے سب سے پہلے قتل کی وجہ ہونا ضروری ہے، اور اس وقت تک کی تفتیش کے مطابق رنگو کے پاس دورِ شاہ کو قتل کرنے کی معقول وجہ موجود تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک مجھے خیال آیا کہ میں دلربا کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی وقت ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچا۔ دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ وقت مخلوق رات کو جاگتی اور دن کو سوتی ہے۔ جس وقت میں وہاں پہنچا وہ ان لوگوں کے ناشتے کا وقت تھا۔ میں جن وقتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت گجرات میں کوئی باقاعدہ بازار اصول نہیں تھا۔ چند لوگ یہ کام کرتے تھے اور انگریز کے وقتوں سے ان کے پاس لائسنس تھا۔ آج کل تو ہر چھوٹے بڑے شہر میں یہ مرکز کھل گئے ہیں اور یہ کام پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تھانے دار اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو میری آمد کی اطلاع ملی تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ فوراً مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور دلربا کی ماں میرے پاس آ کر جھک کر آداب بجا لائی۔ ہمارے نصیب جاگ گئے حضور، اس نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی؟ حکم فرمائیے، کیا خدمت کریں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کارندوں سے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کو کہنے لگی۔ میں نے اس کی خوشامد اور چرب زبانی کو نظر انداز کر کر اسے کھانے پینے کے انتظام کرنے سے منع کیا۔ میں وہاں بیٹھ کر کوئی بھی چیز کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی دلربا کو بلا دے، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیبی ابھی سو کر اٹھی ہیں، اس نے بڑے انداز سے کہا۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو جائے تو میں اسے آپ کے پاس لے کر آتی ہوں۔ ویسے خیر تو ہے، لا علمی میں کوئی قصور ہو گیا ہے ہم سے؟ ایک بات ذہن میں رکھو بائی جی، میں نے غصے سے کہا، میرے پاس فالتو کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں مجرا سننے آیا ہوں۔ میں یہاں سرکاری ڈیوٹی پر آیا ہوں، اس لیے فوراً اپنی بیٹی کو کہو وہ جس حال میں بھی ہے یہاں آئے، ورنہ پھر تھانے بلا کر تفتیش کروں گا۔ اس نے میرے ماتھے پر بل دیکھے تو فوراً کمرے سے نکل گئی اور چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار باقی تھا۔ بڑے خوبصورت نین نقش اور گورے رنگ نے اس میں بے پناہ کشش پیدا کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی جو اس قسم کے پیشے سے وابستہ لڑکیوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دورِ شاہ جیسا بدمعاش اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ دلربا نے خاصی لکھنوی لب و لہجے اور انداز میں مجھے آداب پیش کیے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کی ماں سے کہا کہ وہ دلربا کو میرے پاس چھوڑ دے اور کمرے سے باہر نکل جائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دلربا سے ادھر ادھر کی چند باتیں کی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی جھجک اتارنے کے بعد میں اپنے کام کی باتیں پوچھوں گا۔ میں جانتی ہوں آپ کیوں آئے ہیں، دلربا نے اداس سے لہجے میں میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا۔ کیا جانتی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ شاہ جی کے متعلق بات کرنے آئے ہیں، اس نے کہا۔ آپ ان کے قتل کی تفتیش کر رہے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا وہ دورِ شاہ کو شاہ جی کہہ رہی تھی۔ دورِ شاہ ایسا نامی گرامی بدمعاش تھا کہ اس کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گجرات میں پھیل گئی تھی۔ دلربا کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو بھی دورِ شاہ کے ساتھ جذباتی وابستگی پیدا ہو گئی تھی۔
میں نے اس کے اسی جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سنا ہے وہ باقاعدگی سے یہاں آتا تھا۔ میں نے کہا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے آہ بھر کر کہا۔ اس نے میرے کہنے پر بدمعاشی چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اگر وہ قتل نہ ہو جاتا تو میں اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب وہ آنسو بہا کر ہلکی ہو گئی تو میں نے اپنے مطلب کی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تمہاری شادی کے قاتل کو پکڑوانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کرتا تھا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی کہ اس کے کسی کے ساتھ دشمنی یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو؟ وہ میری بات سن کر کچھ سوچنے لگی۔ غالباً وہ اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ رنگو کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، دلربا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ پھر اس نے وہی بات سنا دی جو میں اپنے مخبر کی زبانی پہلے ہی سن چکا تھا۔ اور سوچو اور غور کرو، میں نے اس سے کہا، بے شک کوئی معمولی بات ہو۔ وہ میرے ساتھ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کرتا تھا۔ اس نے کہا، ایک روز باتوں باتوں میں اس نے بتایا تھا کہ اس نے ایک بارات کے ساتھ جاتی ہوئی دلہن کو روک لیا تھا اور اسے ساتھ لے جانے لگا تھا، مگر پھر دلہن کی منت سماجت اور آہوزاری کی وجہ سے اسے جانے دیا۔ یہ سن کر میں چونک پڑا۔ یہ ایسی بات تھی کہ کوئی بھی غیرت مند انسان مرنے مارنے پر اتر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ کتنے دن پہلے کا ہے؟ تقریباً 1 ہفتے پہلے کا ہے، اس نے سوچ کر کہا۔ کیا اس نے کچھ اور بھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا، مثلاً یہ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، اس کے علاوہ دولہا دلہن کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بارات رحیم پور واپس جا رہی تھی، اس نے کہا۔ یہ نہیں معلوم کہ دلہن کو کہاں سے لے کر آ رہی تھی۔ میرے لیے اتنا معلومات کافی تھی۔ دولہا کے گاؤں کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے کریت کریت کر دلربا سے بہت سی باتیں پوچھیں، لیکن اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں جلد ہی اس کی شادی کے قاتل کو پکڑ لوں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دلربا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی ہے۔ مجھے اس کی جذباتی وابستگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں سے سیدھا تھانے آ گیا۔ رحیم پور میرے تھانے کے علاقے کا گاؤں تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ ہفتے 10 دن یا اس سے زیادہ دن پہلے گاؤں میں کس کس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ کام میں نے پولیس کے ذریعے کرنے کی بجائے مخبروں کے ذریعے کرنا بہتر سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات ایسی تھی کہ جس کی بھنک بھی ان لوگوں نے کسی کو نہ ملنے دی تھی کہ ان کی نئی نویلی دلہن کسی غنڈے بدماش نے روک لی تھی۔ میرے مخبروں میں ایک عورت بھی تھی۔ یہ ایک انتہائی چالاک عورت تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر کے راز نکال لاتی تھی۔ اس کا نام ذکیہ تھا۔ میں نے ذکیہ کو تھانے طلب کر لیا اور اسے ساری بات سمجھا دی کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اسے کیا معلوم کرنا ہے۔ ذکیہ چلی گئی اور پھر دوسرے دن میرے پاس آئی۔ وہ راز کی بات نکال لائی تھی۔ اس نے ایک نئی ہی بات سنا دی۔ یہ بات میں آپ کو اپنے لفظوں میں سنا دیتا ہوں۔ ذکیہ نے اس شخص کا سراغ لگا لیا تھا جس کی شادی حال ہی میں ہوئی ہے۔ اس کا نام خضر شاہ تھا۔ اس کی دلہن سلمیٰ کا تعلق بھلیوال سے تھا۔ ذکیہ نے ایک ایسی عورت سے دوستی گانٹھ لی جو سلمیٰ کے بہت قریب تھی اور اس کی سہیلی بن گئی تھی۔ یہ ذکیہ کی فنکاری تھی کہ اس نے دلہن سلمیٰ کی سہیلی کے سامنے وہ بات نکال لی جو بہت چھپا کر رکھی گئی تھی۔ خضر شاہ کی شادی بھلیوال میں ہوئی تھی۔ فاصلے تو زیادہ نہیں تھے، لیکن گرمیوں کے دن ہونے کی وجہ سے لڑکی والوں نے رخصتی کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد رکھا تھا، اس لیے دوسرے مہمان تو کھانا کھانے کے بعد اپنے طور پر گھروں کو چلے گئے اور بارات کے ساتھ خاص رشتے دار ہی رہ گئے تھے جن کی تعداد 15-16 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ لوگ دلہن کو لے گئے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق دلہن ڈولی میں بیٹھی تھی اور ڈولی کو 4 کہاروں نے اٹھا رکھا تھا۔ دولہا آگے آگے گھوڑے پر سوار چل رہا تھا۔ جب یہ لوگ رحیم پور کے قریب پہنچ گئے تو دولہا خضر شاہ یہ کہہ کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے چلا گیا کہ وہ گھر پہنچ کر دلہن کے آنے کی اطلاع کرتا ہے تاکہ وہ لوگ دلہن کے استقبال کے لیے تیاری کر لیں۔ دولہا چلا گیا تو ڈولی 15-16 باراتیوں کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں دورے شاہ کی بادشاہی تھی تو اچانک دورے شاہ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں سیسہ بھری وزنی لاٹھی تھی۔ ڈولی کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ ڈر گئے۔ اس وقت دورے شاہ کا نام ہی دہشت کے لیے کافی تھا۔ باراتیوں کا خیال تھا کہ دورے شاہ ان کی جیبیں خالی کرائے گا، لیکن اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے جب دورے شاہ نے دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کا اظہار کر دیا۔
انہوں نے دھورے شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے دلہن کو ڈولی سے باہر نکال لیا اور کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ دلہن سلمیٰ بڑی سمجھدار اور باحوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھ لیا اور بڑی جرأت و حکمت عملی سے کام لیا۔ سنا ہے تم سید ہو دھورے شاہ؟ اس نے دھورے شاہ سے کہا، میں بھی سید ہوں۔ تمہیں ایک سید زادی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھرم رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم طاقت کے نشے میں مست ہو کر ضرور ایسا کرنا چاہتے ہو تو پھر میری ایک شرط ہے۔ شرط بتاؤ، دھورے شاہ نے کہا۔ ماننے والی ہوئی تو مان لوں گا۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ دلہن سلمیٰ نے کہا، مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ میں گھر جا کر اپنے خاوند کو ساری بات سناؤں گی۔ اگر اس کے اندر جرأت اور غیرت ہوئی تو وہ تم سے خود نبڑ لے گا اور اگر اس نے بے غیرتی یا بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں اس سے علیحدگی حاصل کر کے خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے تو زبردستی کر لو تو میں اپنی جان دے دوں گی، عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ ایک سید زادی کا وعدہ ہے تم سے۔ دھورے شاہ کی مردانگی نے یہ بات گوارا نہ کی کہ ایک لڑکی کے چیلنج سے منہ موڑے۔ اس نے دلہن سلمیٰ شاہ کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2 ہفتے کی مہلت دی۔ اس دوران اگر اس کے شوہر خضر شاہ نے اسے قتل نہ کیا یا اس کے سامنے نہ آیا تو سلمیٰ خود اس کے پاس آ جائے گی۔ اگر سلمیٰ نہ آئی تو وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے اسے اٹھا کر لے جائے گا اور وہ بے نکاحی بیوی بنا لے گا۔ اس کے بعد اس نے سلمیٰ کو ڈولی میں واپس بٹھایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے شوہر کے گھر آ کر اس نے ساری بات اپنے دولہا خضر شاہ کو بتائی۔ خضر شاہ نے اس کو تسلی دی کہ وہ بالکل فکر نہ کرے، وہ اس کی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کرے گا اور دھورے شاہ سے نبٹ لے گا۔ اس کے بعد خضر شاہ نے گھر میں موجود اس واقعے کے گواہ رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اس واقعے کو اپنے تک محدود رکھیں اور یہ بات باہر نہ نکلنے دیں۔ ان سب لوگوں نے تو اس بات کو اپنے سینوں میں دبا لیا لیکن سلمیٰ خود رازداری نہ رکھ سکی اور عورت کی فطری کمزوری کا شکار ہو گئی۔ سیانوں نے سچ کہا ہے، عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں۔ سلمیٰ نے باتوں باتوں میں یہ بات اپنی سہیلی کو سنا دی اور رازداری رکھنے کا وعدہ بھی لے لیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی جسے وہ بات راز رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ بھی ایک عورت ہی تھی۔ اس عورت کے پیٹ سے یہ راز میری مخبر ذکیہ تک آ گیا تھا۔ دیکھا جائے تو اس مخبر عورت ذکیہ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ دھورے شاہ سلمیٰ کے شوہر خضر شاہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ میں نے ذکیہ کو شاباش دی اور اپنی جیب سے نقد انعام بھی دیا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ASI غفار کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ رحیم پور چلا جائے اور خضر شاہ کو اپنی حراست میں لے کر تھانے میں لے آئے۔ میں نے ان لوگوں کی گاؤں میں عزت کے خیال سے ASI سے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کرے کہ خضر شاہ کو ہتھکڑی نہ لگانی پڑے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور چلا گیا۔ میں بے چینی سے خضر شاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ خاصی دیر بعد ASI نے آ کر بتایا کہ خضر شاہ اسی روز سے گھر سے غائب ہے جس روز دھورے شاہ کی لاش ملی تھی۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ خضر شاہ نے گھر سے غائب ہو کر اپنے خلاف اس شک کو پختہ کر دیا تھا کہ مقتول دھورے شاہ کو اسی نے ہی قتل کیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے مخبروں کا جال ہر طرف پھیلا دیا۔ ان لوگوں کو یہ معلوم کرنا تھا کہ خضر شاہ کے دوست کون کون ہیں اور وہ کہاں روپوش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مخبر کی مستقل ڈیوٹی خضر شاہ کے گھر پر لگا دی کہ وہ خفیہ طور پر گھر پر نظر رکھے اور جوں ہی خضر شاہ گھر آئے فوراً تھانے آ کر اطلاع دے۔ ایک دن گزر گیا اور خضر شاہ کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ خضر شاہ یوں غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے 2-3 جگہوں پر چھاپے بھی مارے لیکن خضر شاہ کہیں نہ ملا۔ اسی رات کے 10-11 بجے کا وقت تھا جب تھانے میں اسے اطلاع آئی کہ اس مخبر نے جو خضر شاہ کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا اطلاع دی ہے کہ خضر شاہ اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت چھاپہ مارنے کا بندوبست کیا اور ASI اور 4 کانسٹیبلوں کو خضر شاہ کے مکان کی پچھلی طرف اور ادھر ادھر پھیلا دیا تاکہ وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ خضر شاہ کوئی عادی جرائم پیشہ نہیں تھا، اس لیے کسی مزاحمت کا خطرہ نہیں تھا۔ مخبر شناخت کے لیے ہمارے ساتھ تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی خضر شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا اور وردی میں پولیس والے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ خضر شاہ کا باپ تھا۔
ہمیں اطلاع ملی کہ خضر شاہ گھر میں ہے۔ میں نے کہا اسے کہیں کہ وہ خود پیش ہو جائے ورنہ گھر کے اندر داخل ہو کر اسے گرفتار کرنا پڑے گا۔ اس بوڑھے نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر کی طرف مڑا اور تھوڑی دیر بعد ایک جوان عمر آدمی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ مخبر نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ یہی خضر شاہ ہے۔ خضر شاہ نے رسمی طور پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کلہاڑی بھی برآمد کرا دے جس سے اس نے دورے شاہ کو قتل کیا ہے۔ اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں نے محلے کے 2 معززین کو جگا کر برآمدگی کی گواہی کے لیے ساتھ لے لیا۔ خضر شاہ نے گواہوں کے سامنے بڑی ہی خوبصورت کلہاڑی جو ایک دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی اتار کر مجھے دے دی اور ہم اسے لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد خضر شاہ کو حوالات میں بند کر دیا اور باقی کام اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ اس رات میں بڑی گہری اور پرسکون نیند سویا تھا۔ صبح اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا، تیار ہو کر تھانے پہنچا اور خضر شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ حالات و واقعات اور شواہد اس کے خلاف ہیں، بہتر ہے کہ وہ خود اقبالی بیان دے دے۔ وہ بڑا صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا کوئی پچھتاوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ دورے شاہ کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد خضر شاہ نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتائی۔ درمیان میں اس سے سوال پوچھتا گیا۔ اس طرح جو بات میرے سامنے آئی وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے کے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کس طرح دورے شاہ نے خضر شاہ کی دلہن کو اغوا کرنا چاہا تھا۔ دلہن سلمہ نے جب خضر شاہ کو ساری بات سنائی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسی وقت دورے شاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ اتنا زبردست بدمعاش تھا کہ وہ اس سے مقابلہ کر کے اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے دورے شاہ کو قتل نہیں کیا تو وہ اسے قتل کر کے اس کی بیوی پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے بڑے ہی خوبصورت دستے والی ایک کلہاڑی بنوا رکھی تھی جسے وہ باہر کہیں آتے جاتے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وقوع والے دن شام 8-9 بجے وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ اندھیرا کافی گہرا تھا۔ اچانک اسے گندے نالے کے قریب دورے شاہ نظر آیا۔ وہ بلند آواز سے کوئی فلمی گیت گا رہا تھا۔ اس کی آواز اور چلنے کے انداز سے صاف لگتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ خضر نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور دورے شاہ کے پاس جا کر ایک زوردار کلہاڑی کا وار اس کی گردن پر کیا۔ دورے شاہ کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ ایک طرف گھوم گیا۔ خضر شاہ نے 2 اور وار کیے تو دورے شاہ زمین پر گر پڑا۔ آگے نالے کی ڈھلان تھی اور نالا خاصی گہرائی میں تھا۔ دورے شاہ اس ڈھلان سے لڑکتا ہوا نالے میں جا گرا۔ وہ کیچڑ کے اندر دھس گیا تھا۔ خضر شاہ نے ادھر ادھر دیکھا اور دور دور تک اسے کوئی نظر نہ آیا۔ خضر شاہ بڑے اطمینان سے وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور خون آلود کلہاڑی اچھی طرح دھو کر دیوار پر ٹانگ دی۔ اس نے اپنی بیوی اور باپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا بلکہ سیدھا سادہ دیہاتی تھا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے ASI کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا تو اس کے باپ نے جھوٹ بول کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، حالانکہ خضر شاہ اس وقت گھر میں ہی چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست کے پاس کھاریاں چلا گیا۔ گرفتاری والی رات وہ گھر والوں سے اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنے آیا تھا کہ مخبر نے تھانے میں اطلاع کر دی۔ میں نے اس کا بیان لکھ کر اس سے دستخط کروا لیے اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا بیان کروا دیا۔ جو مارا گیا تھا وہ معاشرے کے لیے ایک تکلیف اور پھوڑے کی طرح تھا اور اس نے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مجھے خضر شاہ کا بڑا خیال آ رہا تھا۔ اس کی ابھی حال میں ہی شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی المیہ کا شکار ہو۔ جب میں نے کیس تیار کیا تو اس میں جان بوجھ کر 1-2 ایسے سکم رکھ دیے جو خضر شاہ کے حق میں جاتے تھے۔ بہرحال مقدمہ چلا۔ خضر شاہ کا وکیل اتنا ذہین نہیں تھا۔ وہ میرے چھوڑے ہوئے سکم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ جج نے خضر شاہ کو 7 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی۔ میں نے خضر شاہ کے باپ کو الگ کر کے سمجھایا کہ وہ سیشن کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی دوسرا وکیل کرے جو تجربہ کار بھی ہو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے اپیل کر دی۔ یہ وکیل بڑا تجربہ کار تھا۔ اس نے میرے چھوڑے ہوئے سکم سے پورا فائدہ اٹھایا اور خضر شاہ کو اپیل میں صاف بری کروا لیا۔ ہو سکتا ہے پڑھنے والے میرے اس اقدام کو غلط کہیں۔ میں نے ایک قاتل کی مدد کر کے غلط کام کیا، لیکن میری نیت نیکی کی تھی اور میرے ضمیر پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔